ہر انسان کو فائدہ دیتی ہے، بشرط یہ کہ ایمان کی حالت میں اور یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اور اس سورت سے محبت کرنے والوں کے انوکھے اور دلکش واقعات بھی موجود ہیں، جن کو انسان پڑھ کر سن کر دل میں سورہ فاتحہ کا ایک نیا یقین پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سورت دنیاوی مصائب، بیماریوں اور فقر و فاقہ سے ظاہری نجات کا غیبی نسخہ ہے، اور بالکل اسی طرح آخرت کے لیے بھی۔ ایک واقعہ آتا ہے، مستند کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سفر پر تھی کہ رات کے وقت ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچی۔ ان لوگوں نے بخیلی دکھائی اور مسافروں کی مہمان نوازی کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ غیب کا نظام حرکت میں آیا۔ اس بخیل قبیلے کے سردار کو کسی انتہائی زہریلے بچھو یا سانپ وغیرہ نے ڈس لیا۔ انہوں نے اپنے طور پر ہر قسم کا ظاہری علاج، دوائیاں اور ٹوٹکے کر لیے، مگر سردار کا زہر جو تھا جسم میں وہ پھیلتا جا رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، کوئی دوا اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار وہ دوڑے ہوئے اس مسافر لوگوں کے پاس آئے جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے۔ ان سے کہا، ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی علاج جانتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہاں، میں دم کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ تم نے ہماری ضیافت سے انکار کیا تھا، اس لیے میں تب تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے اجرت مقرر نہ کرو۔ قبیلے والوں نے مجبور ہو کر 30 بکریوں کا گلا دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ صحابی سردار کے پاس پہنچے، انہوں نے نہ کوئی دوا دی، نہ جڑی بوٹی لگائی، بلکہ پورے یقین اور محبت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ کر دم کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، زہر کا اثر جسم سے ایسے غائب ہو گیا جیسے کوئی بندھا ہوا جانور کھول دیا گیا ہو۔ وہ سردار بالکل ٹھیک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایسے چلنے لگا جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ جب یہ ماجرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس صحابی سے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایک بہترین دم اور علاج بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح تاریخ میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ بھی موجود ہے جو سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے، کہ ایک صحابی کا گزر ایک ایسے قبیلے سے ہوا جہاں ایک شخص شدید پاگل مجنون ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کو کاٹنے دوڑتا تھا، اور قبیلے والوں نے اسے لوہے کی بھاری زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر لٹایا ہوا تھا۔ قبیلے والے کہنے لگے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے نبی خیر و برکت لے کر آئے ہیں، کیا اس پاگل کا کوئی ظاہری علاج ہے؟ ان صحابی رسول نے دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس استعمال نہیں کی تھی۔ وہ اس پاگل کے پاس بیٹھ گئے اور مسلسل 3 دن تک صبح و شام دل کی گہرائی سے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے۔
3 दिन کے بعد کلام الہی کا وہ ظاہری معجزہ دنیا نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا پاگل شخص بالکل نارمل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی عقل 100% واپس آ گئی۔ قبیلے والے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس ظاہری شفا کے بدلے صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو 100 بکریاں جو ہیں وہ تحفے میں دے دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تم یہ بکریاں رکھ لو، تم نے برحق صورت پڑھ کر یہ حلال رزق کمایا ہے۔ اسی طرح جب مکہ کے اندر میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، تاریخ اسلام کے ایک عظیم محدث عالم دین امام ابن قیم رحمہ اللہ کا وہ ذاتی اور انوکھا تجربہ سنیں جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، زاد المعاد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا اور شدید بیمار ہو گیا۔ مکہ میں اس وقت نہ تو کوئی ڈاکٹر موجود تھا اور نہ ہی کوئی ظاہری دوا میسر تھی، یہاں تک کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے میں درد سے تڑپ رہا تھا اور میرا اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ جب تمام ظاہری اسباب کٹ گئے تو میں نے سورہ فاتحہ کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے مٹی پر بیٹھ کر زمزم کا پانی لیا اور اس پر پورے یقین اور محبت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کی اور وہ پانی پی لیا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ایسے بھلا چنگا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا جیسے مجھے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی جسمانی تکلیف یا درد ہوتا میں درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور مجھے دنیاوی طور پر اس کا فوری رزلٹ مل جایا کرتا۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ 3 سچے واقعات پڑھے ہیں۔ سورہ فاتحہ صرف پڑھنے کی صورت نہیں، یہ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ کائنات کا وہ عظیم الشان نسخہ ہے جس پر اگر بندہ پورے یقین اور محبت کے ساتھ عمل کرے اور اس صورت کے ساتھ محبت کرے تو دنیا کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، غیب سے ظاہری اور دنیاوی رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو ان واقعات کی برکت سے میں پھر دعا کرتا ہوں رب کائنات رحمان و رحیم کی بارگاہ میں اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنی نسلوں کے لیے یا اللہ میرے والد محترم پر سورہ فاتحہ کے انوارات اور برکات سے ان کی قبر کو منور فرما، ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میری والدہ محترمہ کو صحت، عافیت، سلامتی، ایمان اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میری دعا ہے میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میرے آنے والی نسلوں کو اپنے دین حق کے لیے قبول فرما، اسلام کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے قبول فرما، دین مبین، دین اسلام کا سچا مخلص باوفا خادم بنا، قرآن پاک کے نور سے ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی قبروں کو، ان کی جنت کو منور فرما، امت مسلمہ کا مقتدی اور رہنما بنا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اساتذہ اور شاگردوں پہ بھی بے بہا، بے انتہا رحمتیں، عافیتیں نازل فرما، آمین۔